نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، آپ کہہ دیں کہ تم اللہ رب العالمین کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی تم پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، تو تمام عمدہ نام اسی کے ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، اور اپنی نماز میں نہ تو آواز بہت زیادہ بلند کریں، ولا تخافت بها، اور نہ ہی اس میں بہت زیادہ پست کریں، وابتغ بین ذلک سبیلا، اس کے درمیان کی راہ اپنا لیں۔ وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، اور آپ کہہ دیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، لم یتخذ ولدا، جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور جس کا کوئی سلطنت میں ساجیدار نہیں ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور جس کا کوئی عجز میں مددگار اور حمایتی نہیں ہے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور آپ اس کا نام بلند کرو، کثرت سے نام بلند کرو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات ہیں۔ اس کا خاص ایک پس منظر ہے آیات کے نزول کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کو اللہ رب العالمین کا تعارف کرا رہے تھے اور توحید کی دعوت دے رہے تھے، تو مشرکین مکہ جو بات جانتے ہوئے بھی عمل کرنے کو تیار نہیں تھے، جو طرح طرح کے سوالات کیا کرتے تھے، تو اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا ان کا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک موقع پر یہ کہا کہ رحمان کی عبادت کرو، رحمان کو معبود برحق سمجھو، تو قرآن پاک میں آتا ہے سورہ فرقان میں، انہوں نے کہا مر رحمان، کہ رحمان کیا ہے، کہ ہم رحمان کو معاذ اللہ کیوں عبادت کریں، اس کی کیوں مانیں۔ اور ان کے کہنے کا یہ انداز اس لیے بھی تھا کہ آپ ہمیں تو کہتے ہیں کہ ایک معبود برحق ہے، ایک اللہ رب العالمین ہے، اور خود آپ اللہ کی بھی بات کرتے ہیں، رحمان کی بھی بات کرتے ہیں، تو خود گویا آپ دو خداؤں کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ اس بات کا اعلان کریں کہ ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہ چاہے تم اللہ رب العالمین کا جو اسم ذاتی ہے وہ نام لے کر اس کو پکارو، یا الرحمن کہو جو کہ اس کا ایک صفتی نام ہے، اور بھی دیگر اسماء صفاتیہ اس کے ہیں، تو ذات ایک ہی ہے، ذات میں بدلاؤ اور تغیر نہیں ہے، ذات ایک ہے، اس کے نام کئی زیادہ ہیں، جبکہ تم جو روش اپنائے ہوئے ہو اس میں ذات کی ہی کثرت ہے کہ ایک سے دو سے تین۔ مشرکین مکہ تو اس بات کے ہی سرے سے قائل تھے، وہ 2-3 زیادہ سے زیادہ خداؤں کی معبودوں کی پوجا کرتے تھے۔ خود نصارہ جو ہے وہ بھی تثلیث میں پھنس گئے تھے، انہیں بھی کہا کہ اللہ ہے، پھر ان کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، اور پھر روح القدس جبریل امین ہیں، وہ بھی تثلیث کے قائل تھے۔ یہود کے بھی جو بعض قبائل تھے وہ بھی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ وہاں ذات میں ہی تغیر تھا، اور یہاں پہ یہ ہے کہ ذات ایک ہی ہے، اس کا مرجع ایک ہی ہے، ہاں اس کے نام وہ بہت زیادہ ہیں اس کی صفات کے اعتبار سے۔
اس کو فرمایا کہ عبد اللہ عبد الرحمن، چاہے تم اللہ کا نام لے کر پکارو، چاہے تم رحمان کا نام لے کر پکارو، ایما تدعو، جس نام سے بھی تم پکارو ذات ایک ہی رہے گی، فلاح الاسماء الحسنی، اس لیے کہ جتنے عمدہ عمدہ نام ہے، بہترین نام ہے، سب اسی کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو ان کو یاد کر لے گا، ان کی حفاظت کر لے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یاد کرنا، حفاظت کرنے سے مراد کہ ہر نام کا اپنا ایک معنی ہے، اس کی ایک صفت ہے، اس صفت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ اس کا احصاء ہے، اس کی حفاظت ہے۔ اگر نام تو لے رہا ہے، ساتھ ساتھ میں کسی اور کو بھی شریک ٹھہرا رہا ہے، تو بھلے نام یاد کرتا پھرے، اس نام یاد کرنے پر یہ فضائل نہیں ہے۔ نام یاد کرنا، نام کی حفاظت کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو اس نام کا مقصد ہے، اس مقصد پہ پورا اترنے والا ہو۔ جہاں زار کی بات ہے، جہاں نافع کی بات ہے، جہاں اللہ رب العالمین کے غفار ہونے کی بات ہے، ستار ہونے کی بات ہے، تو صرف اسی کو سمجھے، کسی اور کو نہ سمجھے۔ یہ مراد ہے من احصاها، جس نے ان کا احاطہ کر لیا، حفاظت کر لی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعین کی، اس کو فرمایا کہ تم جس نام سے بھی پکارو وہ اللہ کے نام ہے۔ آج کا جو اگلا حصہ ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع زمانے میں، شروع اسلام کے جو ابتدائی ایام تھے، اس میں بیت اللہ میں پہنچ کر یا اس کے اندر حرم میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل کام تھا۔ تو اس وقت اہل ایمان ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، ان کے مکان میں، یا کہیں چھپ کے درے وغیرہ میں نماز کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات کرتے تو مشرکین مکہ جب آپ کی تلاوت کو سنتے تھے تو وہ خواہ مخواہ متوجہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اور ایذائیں پہنچایا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب آپ نماز پڑھیں، نماز میں تلاوت کریں تو لا تجہر بصلاتک، بہت زیادہ بلند آواز سے تلاوت نہ کریں کہ یہ سنیں اور ان کو موقع ملے یا آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ بہت زیادہ پست آواز میں کہ جو آپ کے پیچھے سامعین مقتدی ہیں ان کو آواز ہی نہ آئے۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے جو درمیان کا اعتدال کا جو راستہ ہے، نہ بہت بلند ہو نہ بہت آہستہ ہو، اس کو آپ تلاش کریں، اس کے مطابق آپ نماز کا اہتمام کریں۔ اگرچہ یہ خاص ایک پس منظر میں بات ہے، لیکن علماء نے یہاں پر یہ بات بیان کی ہے کہ نماز کے اندر جو امام قرات کرتا ہے اس کی بھی یہی حیثیت ہے، چاہے وہ لاؤڈ سپیکر پہ ہے، چاہے وہ لاؤڈ سپیکر سے ہٹ کے ہے، کہ اتنی آواز ہو کہ جو اس کے اندر جو سامعین ہیں وہاں تک رہے۔ یہ نہ ہو کہ نماز ہو رہی ہے مسجد میں اور واش روموں میں بھی آواز جا رہی ہے اور دائیں بائیں بھی آواز جا رہی ہے، لوگ جو بیچارے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان کے لیے مسائل ہیں، ان کے لیے آداب بجا لانا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس بات کا اہتمام جو ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ قرآن پاک کے سائے سے میں آ رہا ہے۔ اسی طرح مسجد کا جو لاؤڈ سپیکر ہے اس کا بے جا استعمال کرنا، اس کو ان کاموں کے لیے استعمال کرنا جس کے لیے اس کو وضع ہی نہیں کیا گیا، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بے اعتدالی پر مبنی ہے۔ شریعت مطہرہ کا جو اسلوب ہے وہ بڑا اعتدال کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذلک سبیلا۔ اور دعا کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد دعا بھی ہے، کہ جب کوئی شخص دعا مانگے تو دعا مانگتے ہوئے اس طرح کے اونچے اونچے الفاظ کہنا، جیسے چیخنا چلانا، وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور بہت زیادہ زبان کو حرکت ہی نہ دینا، بس دل میں لگا ہوا ہے، وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، چپکے چپکے اللہ رب العالمین کو یاد کرے، اس سے مانگے، دعاؤں کا اہتمام کرے۔ تو اس کے لیے بھی یہ بات ہے کہ جب دعا کا اہتمام کرے تو اس میں بھی اس بات کو ملحوظ خاطر رکھے کہ دعا کا اسلوب جو ہے وہ بہترین ہو، عمدہ ہو۔ ہمیں وقل الحمدللہ الذی لم یتخذ، تمام تعریفیں آپ اعلان کریں، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں۔ اب یہ سورت کی تکمیل ہو رہی ہے، جو سورت کی ابتدا ہے وہ سبحانہ سے ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہاں پہ اللہ کی پاکیزگی، اس کے اوصاف، اس کی تنزیہ، اس کا منزہ ہونا ہر عیب سے اس کو بیان کیا گیا۔ یہاں اس کے نام کی تکبیریں کہیں گے، اس کے نام کی وسعتوں کو بیان کیا گیا۔ تو یہ بڑا خاص ربط ہے، گویا لوگوں کو درس دیا گیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی تحمید میں، اس کے اوصاف میں، اس کی تسبیح میں اپنے آپ کو صرف کریں، اپنا وقت جو ہے اس میں بسر کریں۔ اور اس بات میں کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اللہ رب العالمین کی جو صفاتی نام ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، روایات میں آتا ہے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو
تو اس کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے گناہوں کو۔ تو یہ بڑے بہترین جملے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ درود پاک کی کثرت کرنا، استغفار کی کثرت کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی یاد کرنا ہے۔ فرمایا آپ اعلان کریں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں، لم یتخذ ولدا، جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، اولاد نہیں بنائی، جس کا کوئی سلطنت میں شریک نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے معاذ اللہ عجز کے وقت کوئی اس کا حمایتی ہے۔ اللہ کو تو عجز لاحق ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے ہی نہیں، اللہ غنی، وہ محتاج نہیں ہے کسی کا، وہ تو خود بے نیاز ہے۔ تو اس لحاظ سے ایسا نہیں ہے جیسے بادشاہ، بڑے بڑے لوگ، دوسرے لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں، بعض مواقع پر عمر کے ایک حصے میں جا کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین کی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو عاجز آ جائے کسی وقت میں اور پھر اس کو کوئی حمایتی چاہیے ہو۔ یہ مطلب ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کہ اس کے عاجز آنے کے وقت کوئی اس کو مددگار نہیں چاہیے ہوتا، اور وہ اللہ ایسا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کو کوئی شریک نہیں ہے۔ کبرہ تکبیرا، مفسرین نے یہاں نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جہاں بھی اس طرح کا جملہ فرماتے ہیں نا الحمدللہ، اس سے آگے نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جیسے آگے سورہ شروع ہو رہی ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے بندے پر قرآن کو نازل کیا۔ تو قرآن کا نزول ایک نعمت ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے آسمان بنائے، زمین بنائے۔ سورہ انعام شروع ہو رہی ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے مجھے اولاد سے نواز۔ تو جہاں بھی الحمدللہ کا جملہ آتا ہے آگے نعمتوں کا بیان ہوتا ہے۔ یہ جو جملہ ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آگے بظاہر نعمتوں کا بیان نہیں ہے، آگے یہ جملے ہیں اللہ نے اولاد نہیں بنائی، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، آگے تو یہ جملے ہیں۔ تو فرمایا کہ اصل میں یہ بھی نعمتیں ہی ہیں، کیونکہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی، اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو اولاد سب سے مقدم ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی معاذ اللہ اپنی اولاد کی فکر کرتا۔ تو اولاد نہ ہونا یہ بندوں کے لیے نعمت ہے۔ اسی طرح سلطنت میں کوئی ساجی دار ہوتا، شریک ہوتا، تو وہاں ٹکراؤ ہوتا، کس بندے کو نعمت دینی ہے یا نہیں دینی، تو اس کا کوئی ساجی دار نہیں ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے آگے جو ہے جملہ کہ اس کو کوئی احتیاجی نہیں ہے، کوئی عجز نہیں ہے، یہ بھی بندوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ اس کو فرمایا الحمدللہ، یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں۔ کبرہ تکبیرا، اللہ کا نام کثرت سے بلند کرتے رہیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ وہی مضمون ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور اللہ کی یاد صحیح معنوں میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان بچتا رہے، گناہوں سے بچ کر زندگی بسر کرے۔ گناہوں کو چھوڑنا یہ تقویٰ ہے، یہ اللہ کی یاد ہے، یہ اللہ رب العالمین سے محبت اور لگاؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلی اللہ تعالی علی رسوله النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔